بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حيا حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بابرکت نام ہے، خیر و رحیم و رحم والا نام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بے شک شب قدر کی رات میں، بے شک لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید، قرآن پاک کو اتارا گیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانو لیلۃ القدر، شب قدر کی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کے صدقے میں، اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے خیر و برکت کے لیے من کل امر سلام، اور امر لے کر اترتے ہیں. حیا حتی مطلع الفجر، جو طلوع آفتاب، طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے. آج کا ویلوگ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات کے بارے میں ہے. تو اس ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کو زبیر کا سلام. سلام کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب کا رمضان المبارک، رمضان کریم کا مہینہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا. اور جنہوں نے ابھی تک روزے نہیں رکھے یا رب کی عبادات نہیں کر رہے، خود کو جہنم سے آزاد نہیں کروانا چاہتے، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی پلٹ آؤ. کامیابی رب کے ساتھ ہی ہے. جتنی بھی آپ محنت کر لیں، اگر آپ رب کا ساتھ حاصل نہ کر سکیں، اگر رب کی عبادت نہ کر سکیں، رب سے مدد کی طلب نہ کریں، تو آپ کی ساری محنت رائگاں جائے گی. ہم لیکن آج کی ویلوگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے شب قدر کی. تو کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپا کر رکھا. اس رات کو بالکل چھپایا تاکہ جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں، امت مسلمہ کے لوگ ہیں، وہ اس رات کو تلاش کریں اور عبادت کریں اپنے رب کی. اس رات کو چھپانے کی خاص وجہ یہ بھی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آنے والے وقت کے لوگ جاہل ہو جائیں گے، اور اگر اس رات کے بارے میں آگاہی دے دی جاتی کہ فلانی رات شب قدر، لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس رات کی نافرمانی کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ اسی وقت دے دیتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا کر رکھا کیونکہ ایسا نہ ہوتا کہ کوئی انسان، اس کو پتا ہوتا کہ یہ رات شب قدر، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور وہ اپنا شراب پینے میں، موج مستی میں گزار دیتا. اسی لیے رب نے کہا کہ آپ لیلۃ القدر کی رات تلاش کرو. اسی طرح کہا گیا کہ قیامت کب آئے گی، نہ تو کسی انسان کو پتا ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہ ہی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. یہ راز کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھے. کوئی نہیں جانتا کہ اگلے 1000 سال بھی اسی طرح گزر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ گزار رہے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل بھی قیامت آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپا کر رکھا تاکہ ہم لوگ روز اپنے رب کو یاد کریں اور روز اس سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور روز ہم اپنے آپ کو نیک رستے پر چلائیں. پرانے وقتوں میں صحابہ کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب تیز ہوا چلنی، بادل گرجنے، تیز بارش ہونی، تو ہمیں لگنا کہ قیامت آ گئی، اور ہم نے
اس وقت رب سے توبہ کرنے لگ پڑنا اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ گناہ گار نہیں تھے، لیکن اگر وہ رب سے اتنا ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا، جس طرح ہمیں بھی قرآن پاک سے پتا ہے کہ قیامت بہت بری ہوگی، اس میں سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور نہ ہم خود کو چھپا پائیں گے اور نہ ہم خود کو بچا پائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی رات آ رہی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس میں خود کی بھی بخشش کی دعا طلب کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس شب قدر، لیلۃ القدر کی رات میں لوگوں کا آنے والا اگلا سال، اس میں آنے والا رزق، تنگی، پریشانی، سارا کچھ اس رات میں چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس رات میں وہ سب کچھ اس کے نصیب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ سو اس رات کو تلاش کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور اسی رات میں اپنے نصیب کی دعا، اپنی زندگی کی دعا، اپنے رزق کی دعا ساری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، تو آپ کے لیے ہر دن، ہر رات، ہر وقت عید کا وقت ہے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور خوشیوں کی رات ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ لیکن اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، تعلق مضبوط نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ مضبوط کرنے کی، اور کسی کی بھی موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ شب قدر، لیلۃ القدر کی رات جو آ رہی ہے یا گزر گئی ہے، کسی کو معلوم نہیں، تو کوشش کریں کہ وہ اس کو رات کو تلاش کریں اور اپنے نصیب، اپنی زندگی، اپنے رزق کی دعا کریں، اور اپنے لیے کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ اور اس بات کو کچھ اس طرح سے کچھ صحابہ سے تو روایت تھی کہ 40 راتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو شب قدر، لیلۃ القدر کہا گیا، لیکن بعد میں کچھ کا ذکر آیا جنہوں نے 9 راتوں کے بارے میں بتایا، جس میں ابن رحیم علیہ السلام سے روایت ہے کہ رمضان کی پہلی شب بھی شب قدر کی رات ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رمضان کی 17ویں رات بھی لیلۃ القدر، شب قدر کی رات ہے، کیونکہ اس سے اگلے دن غزوہ بدر کی جنگ ہوئی۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان کی 19ویں رات شب قدر، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور محمد بن اسحاق ان سے روایت ہے کہ 21ویں شب بھی شب قدر، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 23ویں شب شب قدر، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر 24ویں رات ہے رمضان کی۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کی 25ویں رات شب قدر کی رات ہے۔ اسی طرح حضرت حبہ بن عقاب سے روایت ہے کہ رمضان کی 27ویں شب قدر، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سورہ قدر میں لیلۃ القدر یعنی کہ قدر کی رات کا 3 بار ذکر ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک نازل ہوا، کسی کو علم نہیں کہ وہ رمضان کی پہلی شب ہے، 17ویں شب ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 24ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اب یہ تو ہو گیا شب قدر، لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اب ہم سب پہ فرض ہے، چاہے ہم لوگ اپنے لیے ہی صحیح، لیکن ہمیں اب راتیں آ گئی ہیں، قریب ہیں، اتنی بڑی راتیں نہیں ہیں، ہمیں صرف رب کی عبادت کرنی ہے، اور اپنے لیے خیر و عافیت کا سال، ہمیں اپنے رزق کی آسانی کے لیے
دعائیں مانگنی ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ آپ اگر پوری رات نوافل نہیں بھی پڑھ سکتے تو ضروری نہیں ہے آپ تسبیحات کریں، لیکن شب قدر، لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جس کے بھی نصیب میں آ جائے گی وہ اس دنیا کا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ مجھ کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔